دیر کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں اتنی کمزوری یا پیٹ کے مسائل اس حد تک انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں، تو اس کے عذر کو بھی اللہ نے قبول فرمایا، وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح خواتین میں بعض بیماریاں ہوتی ہیں تو دن میں 1 بار غسل کر لیں، تو بار بار غسل کرنا ضروری نہیں ہے اگر انہیں وہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ ہر نماز کے ساتھ وضو کر لیں، اور اگر وضو نہیں کیا جا سکتا، بڑھاپا ہے یا پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر تیمم۔ تو صاف مٹی کسی بھی پاک زمین کی جہاں یہ گٹروں کا پانی نہ لگتا ہو، بعض ہمارے شہری علاقے ہیں جہاں یہ غلیظ پانی لگتا ہے، اس میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ جب غلاظت کی حیت تبدیل ہو جائے تو وہاں کی جگہ پاک ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں استحالہ۔ استحالہ کا مطلب یہ ہے کہ چیز پڑی پڑی اپنی کنڈیشن اور شکل تبدیل کر لے، لیکن بہر غرض سعید طیب پاک مٹی وہ ہے جس علاقے کو نہری پانی لگتا ہو اور وہاں کی مٹی جو نیچے زمین سے نکلے، وہ مٹی ہر مسلمان کے گھر ہونی چاہیے۔ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ 2 بار اس مٹی کو ضرب لگائی جاتی ہے، 2 بار اس کو ہاتھ مارا جاتا ہے۔ وہ مٹی کا ڈھیلا بھی ہو سکتا ہے اور پاؤڈر کی شکل میں مٹی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل بنا بنایا تیمم بھی ملتا ہے، بعض اداروں نے وہ تیمم بنایا پاک مٹی کا، جیسے دارالسلام ہے، ان کے ہاں بھی وہ قیمتاً آپ خرید سکتے ہیں۔ تو اس پہ یوں ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو جھاڑ کے، تو دائیں ہاتھ کو ادھر بائیں بازو پہ مار لیں اور بائیں ہاتھ کو اس طرح دائیں بازو پہ مار لیں، اور اس کے بعد اسی ہاتھ کو یوں کر کے منہ پہ مار لیں۔ تو یہ ہے سادہ سا تیمم کا طریقہ۔ اس میں پہلے منہ پہ بھی آپ ضرب مار سکتے ہیں اور بعد میں بازوؤں پہ، یہ بھی جائز ہے۔ اور مٹی آپ ہاتھوں کو لگا کے 1 بار اس طرح مار کے دونوں ہاتھوں پہ، دائیں کے ساتھ پھر بائیں کے ساتھ، پھر دوسری بار ضرب مار کے اس کو منہ پہ مارنا ہے۔ سر پہ مارنے کی، کانوں پہ مارنے کی، داڑھی کے نیچے گردن پہ مارنے کی، پاؤں پہ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے تیمم۔ ایک ہے مسح، غسل واجب ہو گیا ہے، انسان غسل کر ہی نہیں سکتا، یہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، زخم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مصلحت کا بھی خیال فرمایا۔ ایک صحابی تھے جن کو زخم آیا اور ان پہ غسل واجب ہوا، ٹھنڈ تھی، پانی بھی ٹھنڈا تھا۔ انہوں نے کسی سے مسئلہ پوچھا تو مسئلہ بتلانے والے نے بتلایا کہ تجھے ہر حال میں غسل ہی کرنا پڑے گا کیونکہ تجھ پہ غسل فرض ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے غسل جب کیا فقد مات، تو وہ صحابی وفات پا گئے اس غسل کی وجہ سے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ خبر آئی، ایک نو بچے نو ادھر باؤ، ایک نو ادھر باؤ، ہم بچوں کو مساجد میں لانے کے خلاف نہیں ہیں، توجہ تھوڑی سی رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، جنہوں نے اسے قتل کیا ہے اللہ انہیں غارت کرے۔ اپنی ناعاقبت اندیشی کی بنیاد پہ انہوں نے وہ فتویٰ دیا، بندے کی جان چلی گئی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لیتا۔ غسل کا تیمم جو ہے وہ بھی نماز کے تیمم کی طرح ہی ہے، یہ نوٹ فرما لیں۔ غسل کا تیمم یہ نہیں ہے کہ پورے جسم پہ مٹی ملنی، کسی بندے پہ غسل فرض ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، اب وہ تیمم کر ہی نہیں سکتا، پانی استعمال کر ہی نہیں سکتا، تو تیمم کس طرح کرے گا؟ ایک بندہ وہ ہے جس کا وضو ٹوٹا ہے، اس کے تیمم کا میں نے طریقہ بتلایا، ایک غسل فرض ہے۔ تو رسول گرامی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ سارا مٹی کے ساتھ خاک آلود ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ مٹی کس طرح پورے جسم پہ مٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ غسل فرض ہوا، فتمرغت، تو میں مٹی کے اندر اس طرح، میں نے مٹی کے اندر کلٹیاں کھائیں جس طرح ایک مرغا مٹی کے اندر کلٹی کھاتا ہے، تو میں نے پورے جسم پہ مٹی کے ساتھ مسح کیا۔
تو رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تیرے لیے اتنا کافی تھا کہ تو اپنے منہ پہ مسح کر لیتا اور اپنے اس مٹی کے ہاتھ کو اپنے بازوؤں پہ مل لیتا تو یہ تجھے کافی ہو جاتا۔ یہ رعایت اور سہولت دی گئی ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ مجھے کنفرم یقین ہو کہ میں پانی واقعہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ میں سہولت کی خاطر جان چھڑاؤں اور یہ کہوں مجھے بہت سردی لگتی ہے، مجھے بہت سردی لگتی ہے، اتنی سہولت کے دور میں بھی اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ بعض چیزوں کی گنتی نہیں ہوتی، ان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ان کی گنتی کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا وضو کے اندر بعض چیزوں کی گنتی ہے اور بعض کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ کلی آپ نے 3 بار کرنی ہے، گنتی ہے۔ ناک میں پانی 3 بار چڑھانا ہے، گنتی ہے۔ منہ 3 بار دھونا ہے، دھو کے دکھائیں 3 بار۔ آپ منہ 1 گھنٹہ بھی دھوتے رہے نا، آپ نے منہ 1 بار ہی دھویا ہے۔ 3 بار نہا کے دکھائیں۔ فوارہ چلایا، نیچے سر دے دیا، 3 گھنٹے کھڑے رہیں، آپ نے 1 بار ہی نہایا۔ اب منہ دھونے کی جو گنتی ہے اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے کہ دل کہہ دے کہ تو نے 1 بار دھو لیا۔ وضو آپ کرنے لگے، آپ نے ایک چلو بھرا، منہ پہ پانی ڈالا، آپ نے چلو منہ پہ ڈالا، منہ نہیں ابھی دھویا۔ پھر آپ نے صابن لیا، صابن لے کر کے منہ پہ ملا، اب صابن دوسرے چلو سے تو نہیں اترے گا۔ آپ کسی بچے کو یا 2-4 طلبہ کو سامنے کھڑا کریں اور منہ پہ پانی کا چلو ڈال کے پھر صابن لگا کے اچھی طرح مساج کر کے مل کے پھر منہ پہ 5-7 چلو پانی کے ڈال کے منہ کو دھو کے اس سے پوچھیں بیٹے میں نے منہ کتنی بار دھویا ہے، وہ آپ کو کہے گا ابو جی آپ نے 1 بار منہ دھویا۔ کتنی بار دھویا؟ 1 بار منہ دھویا۔ تو بعض چیزوں کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ انسان کی نیت کا بھی اعتبار ہو۔ اسی طرح جو ہم نے سہولت استعمال کرنی ہے اس سہولت کا استعمال بعض دفعہ دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ وضو فرض ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو لازمی ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اگر وضو کرتا ہوں تو میرا نقصان ہو سکتا ہے، یا میرے بازو کی پٹی ہے میں کھول نہیں سکتا تو اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ سر کی پگڑی ہے، ایک ہے ٹوپی جو آسانی سے اتاری جا سکتی ہے، ایک پگڑی جو بڑی مشکل سے باندھی جاتی تھی اور پھر بڑی دیر لگتی تھی اس کو باندھنے پہ، اس پگڑی پہ بھی مسح کی سہولت دی شریعت نے۔ جرابیں ہیں تو جرابوں پہ مسح کی سہولت دی ہے۔ ایک مقیم شخص 1 دن اور رات پورا یعنی 24 گھنٹے تک ایک وضو کے ساتھ وہ مسح کر کے گزارا کر سکتا ہے۔ اگر وہ سفر پہ ہے تو 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں۔ اب اگلی بحث ہماری ہے کہ جرابیں موٹی ہونی چاہیے یا پتلی ہونی چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ جس بھی چیز کو جراب کہا جاتا ہے اس پہ مسح جائز ہے۔ جس بھی چیز کو جس پہ لفظ جراب کا یا موزے کا اطلاق ہوتا ہے اور ایڑیاں اس کے اندر ڈھکی ہوئی ہیں، ایڑیاں اس کے اندر ڈھکی ہوئی ہیں، اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ باقی آگے فقہا کی تقسیم ہے کہ موٹی ہونی چاہیے، تساخین سے مطلب یہ ہے، اور پانی اندر نہیں جانا چاہیے، چمڑے کی ہونی چاہیے۔ یہ ساری ضربیں تقسیمیں بعد کی ہیں۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایات منقول ہیں اس میں جرابوں پہ مسح کی روایات ہیں اور وہ صحیح ہیں۔ اس پہ زمانہ طالب علمی میں ہم نے تحقیق بھی کی تھی، سارے طرق اکٹھے کیے تھے، روایات اکٹھی کی تھیں بے لاگ ہو کر کے کہ دیکھیں کہ واقعہ جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو جرابوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب پورا وضو کر لیا تو آخر میں آپ نے الگ سے ہاتھوں پہ پانی لے کے ہاتھوں کو جھاڑ کے یہ دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے پاؤں کے اوپر اس طرح مسح کر لینا، یہ پورا مسح کا طریقہ ہے۔ اسی ہاتھ کے ساتھ آپ اس طرف کر سکتے ہیں، بائیں ہاتھ کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح پانی ہاتھ گیلا کیا اور جھاڑا اور جھاڑ کر کے آپ نے مسح کر لیا۔ بعض لوگوں نے جرابیں پہننے کے ساتھ اوپر بوٹ پہنے ہوتے ہیں، اب وہ وضو کر لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اندر جا کے بوٹ اتاریں گے تو مسح وہاں جا کے کر لیں گے۔ ٹوٹیوں پہ کھڑے ہو کے وہ بوٹ اتار نہیں سکتے، بھی ایک بار ہی اتارنے ہیں، وہاں جا کے اتار کے بوٹ رکھ دوں گا اور وہاں میں مسح کر لوں۔ یہاں یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جب تک اگر آپ بوٹ اتارتے ہیں آپ کے جسم کے اعضاء خشک ہو جاتے ہیں تو آپ مسح نہیں کر سکتے، آپ کو وضو دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے اتنی جلدی بوٹ اتار دیے ہیں کہ ابھی آپ کے جسم پہ وہ تری باقی تھی، وضو کا پانی، اس کے اثرات، گلاہٹ وہ باقی تھی،
تو اتنی دیر تک جب تک وہ آپ کے چہرے پہ، داڑھی پہ، ہاتھوں پہ پانی کی تری موجود ہے تو آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ تاخیر ہوتی ہے تو آپ کا وہ پہلے والا پانی جو ہے جسم کا، اعضاء کا، وہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو اتنی دیر کے بعد آپ بوٹ اتاریں اور باتیں کرتے رہیں، اور جب مسجد میں داخل ہوں تو یاد ہے کہ میں نے وضو کر لیا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ جلدی جلدی وضو کر لیں اور نماز کے لیے بوٹ اتار کے مسح میں وہاں جا کے کر لوں گا، تو اس طرح وہ مسح نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو سردی کے موسم میں اس جراب پہ آپ مسح کر سکتے ہیں جو جراب آپ نے وضو کر کے پہنی ہے، لیکن اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو آپ نے وہ جرابیں اتارنی ہیں۔ آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ جرابیں اتاریں گے اور پورا غسل کریں گے، مسنون فرض جو غسل کا طریقہ ہے۔ مسح اس جراب پہ ہوگا جو وضو کر کے پہنی ہو۔ وضو کر کے جراب پہن لی، وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ آپ نے جو وضو کرنا ہے تو اس وضو میں جب آپ کے پاؤں دھونے کی باری آئے گی تو آپ پاؤں پہ کیا کر لیں گے؟ ایک بار، تین بار نہیں، ایک بار دائیں پاؤں پہ اور ایک بار بائیں پاؤں پہ آپ نے مسح کیا۔ اور یہ مسح آپ نے جراب پہ تب کیا جب وضو کرنے کے بعد آپ نے جراب پہنی تھی اور وضو آپ کا ٹوٹ چکا تھا، وضو آپ کا ٹوٹ چکا تھا۔ غور فرمائیے، مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں نے جراب پہنی اور اس کے بعد میرا وضو پورا ہو گیا، جرابیں میں نے پہن لی، لیکن نماز سے پہلے میرا پھر وضو ٹوٹ گیا۔ اب میں وضو کروں گا اور جراب پہ کیا کروں گا؟ مسح۔ میں نے مسح کیا، اب یہ میرا اصل وضو برقرار نہیں ہے، وہ ٹوٹ گیا تھا جراب پہننے کے بعد۔ جراب پہننے کے بعد، اگر جراب پہننے سے پہلے وضو ٹوٹ جاتا تو میں نے جراب پہن لی ہے، دوسری نماز کا وقت آیا تو اب میں جراب پہ مسح نہیں کر سکتا، اب میں جراب پہ مسح نہیں کر سکتا۔ ظہر کی نماز میں نے پاؤں دھو کے پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھ کے میں نے ذکر کیا، سنتیں پڑھی، میرا وضو ٹوٹ گیا، تو بعد میں نے جرابیں پہن لی، اب عصر کا وقت آیا تو ان جرابوں پہ میں مسح نہیں کر سکتا، وضو کے ساتھ میرے پاؤں کا جراب میں داخل ہونا ضروری ہے۔ وضو کے ساتھ میری جراب پاؤں میں داخل ہو گئی تو اب جب تک میرا وضو نہ ٹوٹے میں پانچوں نمازیں بھی پڑھ سکتا ہوں، پانچوں نمازیں بھی۔ جس طرح بعض محدثین کے بارے آتا ہے کہ 20 سال 10 سال انہوں نے عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بیوی کے حقوق، تو پھر وہ کھا گئے نہیں، اس کے لیے اور بھی وقت ہیں۔ ایسے واقعات آتے ہیں اور وہ صحیح ہیں، بعض واقعات صحیح ہیں۔ تو ایک وضو کے ساتھ آپ پانچوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ایک مسح کے ساتھ بھی آپ، اگر وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے، جرابیں آپ نے وضو کر کے پہنی ہیں، ہر نماز کے ساتھ آپ وضو کریں، مسح کرتے جائیں، لیکن جب وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹنے کے بعد آپ نے کسی مجبوری کی بنیاد پہ یا کوئی پاؤں پہ چیز چبھنے کی بنیاد پہ آپ نے جراب اتار دی، یہ وہ جراب تھی جو آپ نے وضو کر کے پہنی تھی، لیکن جراب پہننے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا، لیکن آپ نے دوسری بار وضو کیا تو آپ نے مسح کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ مسح کیا تھا۔ یہ جو مسح کی ہوئی جراب ہے، یہ اگر اتر جاتی ہے تو مسح ہونے کے باوجود بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا وضو برقرار نہیں رہا۔ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، پاؤں میں نے دھو لیے، جراب میں نے پہن لی، ظہر کی نماز کا وقت آیا، وضو میرا ٹوٹ گیا، اب میں نے ظہر کی نماز کے لیے جو وضو کیا تو اس وضو کے لیے میں جرابوں پہ مسح کر سکتا ہوں، مسح میں کر سکتا ہوں، مسح اس لیے کر سکتا ہوں کہ یہ جراب میں نے وضو کر کے پہنی، لیکن مسح میں کر رہا ہوں وضو ٹوٹنے کے بعد، اور وضو ٹوٹا ہے میرا جراب پہننے کے بعد۔ اب یہ جو مسح والی جراب ہے، جو پہنے ہوئے میرا وضو ٹوٹ چکا تھا، جراب پہنے ہوئے میرا وضو ٹوٹ چکا تھا، اب اگر یہ جراب میری اتر جاتی ہے یا کوئی اتار دیتا ہے یا کسی وجہ سے میں خود اتار دیتا ہوں، اب مجھے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں، میں نے ظہر کی نماز کے ٹائم وضو ویسے نفلی طور پہ کر لیا، میرا اصل وضو جو پاؤں دھونے والا وضو تھا وہ میرا برقرار تھا، ٹوٹا نہیں تھا،
لیکن میرا جی چاہا کہ میں ایسا ٹائم دوبارہ سے وضو کر لوں. اب میں نے جراب پہ مسح کیا لیکن میرا پہلے والا وضو کیا ہے؟ برقرار ہے, ٹوٹا نہیں. میں نے ویسے نفلی وضو کیا, اضافی وضو کیا عصر کے لیے, لیکن جو میں نے پاؤں دھو کے جراب پہنی تھی ابھی تک وہ وضو بھی میرا نہیں ٹوٹا. اب میری جراب اگر کوئی اتار دیتا ہے یا میں جراب اتار دیتا ہوں تو اب میرا وضو نہیں ٹوٹا, چونکہ میرا ابھی پہلے والا وضو, اصل حالت والا وضو کیا ہے؟ وہ میرا برقرار ہے. یہ ہیں جراب کے موضع کے یا مسح کے مسائل. اور کسی نے اس کے حوالے سے تفصیلی معلومات لینی ہوں تو وہ جمعے کے بعد مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. چونکہ ذمہ داری ہے, وضو کامل ہونا انتہائی لازمی اور ضروری ہے. جس بندے کا وضو کامل نہیں ہوتا, وضو صاف نہیں ہوتا, عمومی طور پہ اس بندے کو خواب کے اندر واش روم نظر آئیں گے. کبھی وہ پیشاب کر رہا ہے, کبھی وہ پخانہ کر رہا ہے, کبھی اسے پیشاب بڑا تیز ہے, واش روم بند ہے, کبھی وہ واش روم کے اندر گیا ہے اور واش روم میں غلاظت پڑی ہوئی ہے, اور کبھی وہ واش روم صاف کر رہا ہے. اس قسم کے جو خواب ہیں ان کی مختلف نوعیتیں اور مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اگر میرے کسی بھائی کو اس طرح کا خواب آتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کے وضو کے اندر نقص ہے. یہ الارم ہوتا ہے. اور خواب ہمیشہ کوڈ ورڈ میں ہوتا ہے. جو چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتی, اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا. فجر کے بعد آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو مجھے بتلاؤ تاکہ ہم اس کی تعبیر, تعویل, تشریح کریں. تو صحابہ خواب بیان کرتے. تو ایک موقع پہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے, ایک بوڑھی عورت جس کے بال بکھرے ہوئے اور سر پہ اس نے پوٹڑیوں کی ایک گٹھڑی لدی ہوئی ہے اس کے سر پہ, اور وہ مدینے سے باہر نکل رہی ہے. اب یہ کوڈ ورڈ ہے, ضروری نہیں کہ کوئی عورت مدینے سے باہر نکلے گی اور اس کے سر پہ پرانی ٹاکیوں کی کوئی گٹھڑی ہوگی. تو آپ علیہ السلام سے جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل, تشریح, تعبیر کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی مدینے میں آنے والے شخص کو بیماریوں سے پاک کر دیں گے, اور مدینے میں آنے پہ ہلکا پھلکا بخار چڑھے گا نئے نو آمد شخص کو. آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ آپ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو مدینے جا کے ہلکا پھلکا آپ کو بخار ہوتا ہے. یہ صاحب ایمان کی نشانی ہے. جس بندے کو مدینہ طیبہ جا کے بخار ہو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے الحمدللہ ایمان والا بنایا, وگرنہ کروڑوں ایمان والے ہیں, وہ سارے ایمان والے نہیں ہیں. اور بعض بندے مدینہ جا کے جب بخار ہوتا ہے وہاں سے نکلتے ہیں, ہمیں فون آتے ہیں, لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, جی بچے بیمار ہو گئے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے بخار کی وجہ سے جو مدینہ چھوڑے اس کو منافق کہا گیا ہے. یہ حدیث کے اندر ہے. تو یہ تعویل اور یہ تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. عمومی طور پہ بعض پراگندہ خیالات, غلاظت کا ڈھیر دیکھنا, اس طرح کی چیزیں, یہ اس چیز سے بھی کنایہ ہوتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد مال بھی عطا فرمائیں گے. کچھ مشکلیں ہیں جو ختم ہو جائیں گی اور اس کا کام چل جائے گا. کہاں غلاظت اور کہاں کاروبار. یہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں, یہ کنایا ہوتے ہیں. کہاں ایک بوڑھی عورت کا بکھرے ہوئے بالوں کی حالت میں ہونا اور کہاں بیماریوں سے نجات ملنا. یہ علم تعبیر, علم رویا, یہ ایک باقاعدہ علم ہے. اس کا کسی بندے کے نیک ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کسی کے شیخ الحدیث ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے خواب کی تعبیر وہ بندہ بتا سکتا ہے جو مفسر قرآن ہے, جو شیخ الحدیث ہے. نہیں, یہ ایک الگ علم ہے, اس کے الگ سے فنان اور ماہرین موجود ہیں. اگر اس قسم کی کسی کو خواب کے اندر بات یا کیفیت نظر آتی ہے اسے اپنے غسل پہ غور کرنی چاہیے اور اسے اپنے وضو پہ اور وضو کے معاملات پہ غور کرنی چاہیے کہ کہیں طہارت وغیرہ میں نقص ہے اگر وہ اس قسم کی چیز دیکھتا ہے. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے نماز وتر کے بارے. ہمارے اندر جو مختلف قسم کی کمیاں ہیں نیکی کرنے کے اعتبار سے, ان میں ایک سنتوں کا چھوڑنا ہے جو انتہائی کبھی حرکت اور برا عمل ہے, اور دوسرا ہے وتروں کو توجہ نہ دینا. آپ سب ساتھی مجھے بتلائیے, فجر کی سنتیں اگر فرض سے پہلے رہ جائیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہیں؟ سنتیں, نام ان کا سنت ہے, نام ان کا, لیکن ضروری ہیں. لیکن چھوڑی جا سکتی ہیں؟ نہیں. سفر میں نہیں. کتنی ضروری ہیں؟ جتنے کہ فرض ضروری ہیں. چونکہ رحمت کائنات نے جب تک فجر کے فرض پڑھے ہیں تب تک فجر کی سنتیں بھی پڑھی. 2 سنتیں
پہلے ہیں، اصل وقت پہلے ہے، اگر رہ گئی ہیں تو بعد میں، اگر رہ گئی ہیں تو بعد۔ ظہر سے پہلے 4 سنتیں 2 کر کے، اور 4 فرض ہیں، اور 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں۔ عصر سے پہلے کوئی نہیں، نہ بعد میں کوئی، یہ اذان ہوگی، ویسے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ مغرب سے پہلے کوئی نہیں ہے، ویسے آپ پڑھنا چاہیں تو 2 ہیں نفل، لیکن 3 فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں جو لازمی طور پہ پڑھنی ہیں۔ جو یہ لازمی کا لفظ آپ اپنے فہم کے اعتبار سے لیجئے، شریعت کے اعتبار سے نہیں، یعنی چھوڑنی نہیں ہے، ضروری ہیں، پڑھنی ہے۔ عشاء سے پہلے کوئی سنتیں نہیں ہیں، اذان کے بعد فرض سے پہلے نہ 2 نہ 4، ویسے آپ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اذان کے بعد ٹائم ہے تو 2 کر کے جتنی چاہیں پڑھ لیں، 2 کر کے۔ عشاء کی 4 فرض ہیں اور 2 سنتیں ہیں بس، عشاء کے بعد 4 فرض اور بعد میں کتنی سنتیں؟ 2 اور 3 وتر۔ یہ ہے ٹوٹل مسنون اور مؤکد مقدار تعداد نماز عشاء کی۔ یہاں 17 رکھتے بھی میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے آپ نے چھوڑنی۔ پھر دوبارہ سے دوہرا لیجئے، فجر کی 2، ظہر کی 6، 4 پہلے 2 بعد میں، عصر 4 فرض، مغرب کے 3 فرضوں کے بعد 2، عشاء کے 4 فرضوں کے بعد، اور وتر 1 ہے، 1۔ اب 1 بھی نہیں پڑھتے؟ اچھا محسوس نہ کریں، بالکل جو مسنون اور صحیح طریقہ ہے وتر کا، صحیح طریقہ بالکل سنا کے نہیں۔ کیا ہم میں سے، میں یہ نہیں کہتا آپ مجھے سنائیے، یہ نہیں میں کہوں گا، اتنی گستاخی میں نہیں کر سکتا، میں صرف یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کیا ہم نے کبھی کسی سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ یار مجھے وتر کا صحیح طریقہ بتلاؤ؟ الوتر حق،